الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مصر میں جو ہے 500 سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم کے بعد۔ اور وہ اگر دیکھا جائے تو اولو العزم پیغمبر بھی ہیں اور خدا کے برگزیدہ بندے بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ اور حضرت یوسف کے بعد 400 سال کے بعد آئے ہیں، مصر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور حضرت یوسف کے جو بھائی ہیں ان کے 12 بیٹے تھے، بنی اسرائیل تھے۔ حضرت یعقوب کے بیٹوں کو کیا ہوا تھا کہ حضرت یوسف کے زمانے میں قابوس بن مسیب نے کیا کہتا حکومت پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور وہ حکومت پر جب قبضہ کیا تو اس نے فرعونیت شروع کر دی۔ اور اس نے کیا کیا کہ قوم بنی اسرائیل جو تھی حضرت یعقوب کی اولاد کو، جو 12 بیٹے تھے، ان کو اس نے سختیاں شروع کی اور ان کو کیا کیا کہ ان کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگا دیا۔ اور ان کے جو بیٹے پیدا ہوتے تھے تو ان کو مار دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو جو ہے وہ کنیزیں بنا لیا جاتا تھا۔ اور پھر میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا کہ کس طرح حضرت حضرت موسیٰ کا پھر ان کے محل میں جانا، پھر وہ حضرت شعیب والا فریزز میں نے آپ کو بتائے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے جب واپس آئے مدین سے، جب واپس مصر کی طرف آئے ہیں، اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبوت دی تھی۔ اور جب حضرت موسیٰ کو نبوت دی تھی تو کہا تھا جا کر فرعون کو سمجھائے، وہ بڑی سرکشی کر رہا ہے۔ اور فرعون جو تھا بہت زیادہ ظالم جابر تھا۔ فرعون نے جو بھی حضرت موسیٰ پہ ایمان لاتا تھا ان کو شدید ٹارچر کرتا تھا۔ اور وہ کسی بھی صورت میں جو تھے وہاں کے جو لوگ تھے، وہ ان سے کہتا تھا کہ میں آپ کا خدا ہوں۔ لہٰذا کیا ہوتا تھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو تھے جو بھی حضرت موسیٰ پہ ایمان لاتا تھا اس سے شدید اس کی سزا کاٹنی پڑتی تھی۔ میں نے یہاں تک کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے حضرت آسیہ کا کیا کیا، پھر حضرت حزقیل کا کیا کیا، پھر اس کے بعد حزقیل کی جو وائف تھی اس کا کیا کیا، اس کے بچوں کا سارا میں نے بتایا۔ یہ جو تھے یہ 2 گروہ بن گئے، ایک تھا قبطی یعنی فرعونی، ایک تھا سبتی یعنی موسیٰ، حضرت موسیٰ کے پیروکار۔ اور وہ یہ جو لوگ تھے اب کیا تھا کہ یہاں پر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پوری کوشش کر رہے تھے کہ فرعون اسرائیلیوں کو آزاد کر دے۔ اور وہ اسرائیلیوں کو ان کے حقوق کی بات کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ بار بار فرعون سے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے اور یہ ساری چیزیں چل رہی تھی۔ جب وہ بالکل بھی نہیں اس چیز پر ایگری ہوا یہاں پر مختلف قومیں تباہ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یا مختلف قوموں میں کچھ عذاب آئیں گے۔ پورا سورہ اعراف میں بہت ساری قوموں کا ذکر ہے۔ اس کی آیت نمبر اگر آپ دیکھیں، آیت نمبر 127 کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک آیت نمبر 27 سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قصہ پورا چل رہا ہے تو یہاں سے ہی آ جاتی ہوں۔ دیکھیں یہ حضرت موسیٰ کا پورا قصہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کا قصہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے 127، ٹھیک ہے۔ یہ سارا وہ جادوگر والا آسا پھینکا اور پھر وہ اپنا وہ سانپ بن گیا اور پھر وہ ان کے نگل گیا اور یہ ساری چیزیں یہاں پر اگر آئے فرعون نے پھر کیا کیا تھا کہ جس نے بھی ایمان لے کے آیا اس پر حضرت موسیٰ کے خدا پر، اس نے اس کو سولی پر لٹکا دیا اور اس کو بری طرح سے سزا دی۔ فرعون نے کیا کہا تھا کہ تم حضرت موسیٰ سے کیا کہا تھا، حضرت موسیٰ سے یہی کہا تھا 123 میں۔ فرعون نے کہا تم میری اجازت سے پہلے کیسے ایمان لے آؤ، یہ تمہارا مکر ہے جو تم شہر میں پھیلا رہے ہو تاکہ لوگوں کو شہر سے باہر نکال سکو، عنقریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا اور میں تمہارے ہاتھ پیر مختلف سمتوں سے کاٹ دوں گا، اس کے بعد تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ یعنی جو بھی ایمان لے کے آتا ہے حضرت موسیٰ پر اور موسیٰ کے خدا پر۔ ان لوگوں نے جواب دیا ہم لوگ بہرحال اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں، صحیح ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے کہا اور ہم صرف اس بات پر ناراض ہیں کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں، خدایا ہم پر صبر کی بارش فرما میں مسلمان دنیا سے اٹھانا۔ فرعون کی جو قوم تھی اس کے جو فرعونی جو تھے انہوں نے حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو کیوں چھوڑ دیا یہ زمین میں فساد برپا کریں گے، تجھے اور تیرے خداؤں کو چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا میں عنقریب ان لڑکوں کو قتل کر ڈالوں گا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا، میں ان پر قوت اور غلبہ رکھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں پر جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور انجام کار بہرحال صاحبان تقویٰ کے لیے۔
قوم نے کہا ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا عنقریب تمہارے پروردگار تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا، تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے گا، پھر دیکھے گا تمہارا طرز عمل کیسا ہوتا ہے. اور ہم نے آل فرعون کو قحط، اب یہ دیکھیں یہ جو ہے نا 130 سے جو ہے نا متن شروع ہو رہا ہے کہ قوم میں جو فرعون تھی نا، اللہ نے نا اب طرح طرح کے نا ان پر بلائیں اور عذاب نازل کرنا شروع کیے، اور پھر اللہ نے نا ان کو اضافہ کرتے چلے گئے. یہاں پر جو ہے نا 9 طرح کی آزمائشیں سورہ اعراف میں ملتی ہیں. پہلی آزمائش کون سی تھی؟ عصائے موسیٰ تھا، دوسری ید بیضا تھا، تو یہ 2 معجزے ہو گئے تھے. تیسری جو تھی نا قحط آیا، پھر خشک سالی آئی، پھر پھلوں کی کمی ہوئی، پھر طوفان آیا، پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا یعنی فصلوں کو تباہ کر دیا تھا، پھر فصلوں کو بیماریاں لگنا شروع ہو گئیں، پھر کیا ہوا مینڈکوں کا زیادہ ہو گئے، پھر دریائے نیل کا پانی جو ہے نا خون میں تبدیل ہو گیا، اور پھر کیا ہوا تھا کہ ان لوگوں کا نسکیر کا مرض ہو گیا. تو یہ جو 9 آزمائشیں ہیں نا ان کا اس میں ذکر ہے کہ ہم نے آل فرعون کو قحط اور ثمرات کی کمی سے گرفت میں لے لیا، شاید وہ اس طرح نصیحت حاصل کرے. اللہ اب ان کو نا بار بار عبرت دکھا رہا ہے، بار بار نصیحت دینا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد ان کے پاس کوئی نیکی آئی تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارا حق ہے، جب برائی آئے تو کہنے لگے یہ تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کا اثر ہے. آگاہ ہو جاؤ اس کی پیشن گوئی کے سبب خدا کو یہاں معلوم ہے ان کی اکثر اس رات سے بے خبر ہے. اور قوم والوں نے کہا موسیٰ تم کتنی ہی نشانیاں جادو کرنے والے کے لیے لاؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ طوفان بھیجا ان پر، ٹڈیاں بھیجی، جوؤں کا عذاب ان میں آیا، مینڈک ان پر آیا، اور پھر کیا ہوا کہ وہ دریائے نیل کے اندر خون، جب پانی پیتے تھے نا فرعونی وہ خون بن جاتا تھا، جب اسرائیلی پیتے تھے تو وہ جو ہے نا پانی بن جاتا تھا. اور یہ لوگ نا استکبار اور انکار سے کام لیا کرتے تھے، اور یہ لوگ واقعی مجرم لوگ تھے. اور جب ان پر اب عذاب نازل ہوتا تھا نا تو حضرت موسیٰ کے پاس پہنچ جاتے تھے اور کہتے تھے اپنے رب سے کہیں کہ اس عذاب کو دور کر دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور نہ بنی اسرائیل کو نا تمہارے حوالے کر دیں گے. اور جیسے ہی وہ عذاب ختم ہوتا تھا نا، برطرف ہوتا تھا، یہ اپنے عہد کو توڑ دیتے تھے. پھر کیا ہوا کہ اللہ نے نا ان پر ایسا عذاب کیا کہ اللہ نے نا انہیں نا دریا میں غرق کر دیا، کیونکہ وہ خدا کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. اور یہ قوم جو ہے نا ختم کر دی اللہ نے، اور قومیں جو ہے نا بنی اسرائیل کو اللہ نے آزاد کر دیا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا نا کہ مستضعفین کو شرق و غرب زمین کا وارث بنائے گا، اس میں برکت عطا کرے گا. تو اللہ نے نا بنی اسرائیل پر اللہ کی بہترین بات تمام ہوئی، اور بنی اسرائیل کو نا اللہ نے نا فرعون اور اس کی قوم سے آزادی دے دی. اور نا یہ جب دریا پر پہنچے نا، یہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو جب دریا پر پہنچے اور حضرت موسیٰ نے نا راستے بنائے، اور پھر یہ راستے بناتے ہوئے وہاں پر پہنچ گئے تھے دوسری طرف، اور جب فرعون کا لشکر آیا تھا تو یہ لوگ کیا ہوا تھا کہ یہ لوگ سارے کے سارے ڈوب گئے تھے. اب یہ جو ہے نا یہاں پر اگر آ کے دیکھو نا تو یہاں پر ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. اسی طرح 132 تک نا یہ ساری چیزیں دیکھیں، یہ بہت ساری آیات ہمیں آپ کو مل رہا ہے. جب ہوتا یہ تھا کہ جب یہ دریائے نیل تھا نا، ان کا ایک عذاب تھا، دریائے نیل خون میں بدل جاتا تھا، اور وہ پانی ایسا ہوتا تھا نہ تو فصلوں کو دیا جا سکتا تھا نہ پیا جا سکتا تھا. لیکن وہی پانی جب حضرت موسیٰ اور اس کے حواری پیتے تھے نا، وہ پی لیتے تھے. ٹھنڈا بھی ہوتا تھا، میٹھا بھی ہوتا تھا، خوشگوار بھی ہوتا تھا. ایک دفعہ ایک فرعونی جو تھا نا بڑا پیاسا تھا، وہ ایک پیروئے موسیٰ کے پاس آیا، سبتی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارے دوستوں اور رشتہ داروں میں سے ہوں، مجھے یہ کام کرو کہ جو ہے نا دریائے نیل کا پانی جب میں پیتا ہوں یہ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے اور تم لوگوں کے لیے خوش مزے ہے، تو پانی کا پیالہ بھر کے نا مجھے دے دو تاکہ میں تمہارے طفیل پانی پی کے اپنی پیاس کو ختم کر سکوں. سبتی نے نا مثبت جواب دیا، پیالہ لیا، دریائے نیل سے بھرا، آدھا خود پیتا ہے، اور پینے کے بعد جب کبتی کو دیا نا تو اس نے جیسے ہی پیالے کو ہاتھ لگایا نا تو کیا ہوا، وہ پھر خون میں بدل گیا. سبتی نے کہا، وہ کہتا ہے کہ پھر میں اس سے کیسے نجات حاصل کروں نا. اب وہ غصے میں آ گیا، کہتا ہے میں کیسے نجات حاصل کروں کہ ہم تو پانی پی ہی نہیں پا رہے. تو سبتی نے کہا کہ تم ایسے کرو، فرعون کی پیروی چھوڑ کر موسیٰ کی صفت میں آ جاؤ. تو کبتی کہتا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، میرے لیے دعا کرو کہ مجھے ایسی توفیق حاصل ہو جائے. سبتی نے دعائیں کی، اس کی دعا قبول ہوئی اور وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے کے آ گیا. جیسے ہی وہ ایمان لے کے آیا نا تو پانی ٹھنڈا ہو گیا اور خوشگوار ہو گیا، اور اس نے وہ پانی پیا. اور جب وہ پانی پیا نا تو وہ بالکل شربت کی طرح کا پانی تھا، وہ تشنا نہیں رہا، بہت ہی زیادہ جو ہے نا اس سے فیض حاصل ہوا. پھر جب نا
اچھا جب بھی کوئی آفت نازل ہوتی نا تو فرعونی جو تھی نا فوراً حضرت موسیٰ کے پاس دامن پناہ کے لیے آتے تھے کہ آپ مصیبت کو ٹال دیں. اور جیسے ہی مصیبت دور ہو جاتی تھی نا یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ نا فوراً نا واپس وعدہ شکنی کرتے تھے اور اپنے کفر پر ڈٹ جاتے تھے. ایک نہیں کئی دفعہ انہوں نے یہی کیا. حضرت موسیٰ نا ان کی ان حرکتوں سے تنگ آ چکے تھے. حضرت موسیٰ نے نا سوچا کہ جب ایک دفعہ بہت وسیع پیمانے پہ جب نا عذاب آیا ٹھیک ہے تمام فرعونی جو ہے نا دریا میں غرق ہو گئے اور بنی اسرائیل آزاد ہو گیا. کیسے حضرت موسیٰ نا اور اس کے پیرو فرعونیوں سے تنگ آ گئے تھے اور وہ ان مشکلات سے دور چار تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے ارادہ کیا اپنے حواریوں کو لے کے نا ہجرت کر کے فلسطین چلے جائیں بیت المقدس. خداوند نے نا حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی کہ اپنے پیروکاروں کو لے کر نا رات کے اندھیرے میں مصر سے نکلو. حضرت موسیٰ رات کی طرف نا مصر سے فلسطین کی طرف جب نکلنے لگے نا اور جب وہ دریا تک پہنچے جب دریا پر پہنچے نا تو دریا فل موجوں پہ تھا اور فرعون کو معلوم ہو گیا. فرعون نا اپنے بہت کیونکہ اگر یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو فرعون نے انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا ان لوگوں کو. فرعون نے نا اپنی فوج کے ساتھ ایک بڑے لشکر کے ساتھ نا ان کے پیچھے کیا. اب بنی اسرائیل کے لوگ تھے ڈر رہے تھے اور خوفزدہ ہو رہے تھے رو رہے تھے اور جو ہے نا گریا کر رہے تھے. ان میں سے نا حضرت موسیٰ کے ایک وصی تھے یوشع بن نون. اس نے کہا موسیٰ کیا تدبیر کیا ہوئی؟ آپ صورت حال نہیں دیکھ رہے آگے دریا ہے اور پیچھے دشمن کی بہت بڑی سپا ہے. اب تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے. تو اللہ نے نا کیا کیا کہ خداوند متعالی نے اس شدید برہانی حالات میں اپنا لطف خاص کیا حضرت موسیٰ پہ اور حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 17 ٹھیک ہے. جب وہ کافی زیادہ گڑ گڑانے لگے نا رونے لگے تو انہوں نے کیا کیا کہ 77 میں ہے نا صحیح ہے. جب موسیٰ کی طرف وہی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ پھر ان کے لیے دریا میں عصا مار کر خشک راستہ بنا دو. تمہیں نہ تو فرعون کے پا لینے کا خطرہ ہے اور نہ ہی ڈوب جانے کا. تو کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ نے کیا کیا کہ عصا مارا. جب انہوں نے دریا میں عصا مارا نا تو راستہ بن گیا خشک راستہ بن گیا اور وہ اس خشک راستے سے لے کے نا اپنی فوج کو اپنے حواریوں کو لے کے نکلے. اور جیسے ہی وہ اپنے جو ہے نا دریا پر پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور خشکی کی تہہ نظر آنے لگی. اور کیا ہوا کہ بنی اسرائیل اس خشکی کے راستے سے نا اپنا لشکر سمیت نکل گئے. اور فرعون جو تھا نا فرعون نے جب اس راستے کو دیکھا نا تو فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ اسی راستے میں داخل ہوا. جیسے ہی وہ اس راستے میں داخل ہوا نا تو دریا واپس اپنے جوبن پر آ گیا. دونوں کنارے مل گئے اور تمام جو تھا نا دریا میں نا وہ لوگ غرق ہو گئے. جب طوفانی لہریں بہت زیادہ بلند ہو گئی نا اور فرعون کو اب زندگی کا کوئی اثار نظر نہ آ رہے تھے تو اس کا سارا غرور اور تکبر ختم ہو گیا. اس کو پتہ لگ گیا کہ اس نے اپنی عمر جو تھی نا بیکار ضائع کر دی ہے. اور اس نے نا آخری لمحات میں نا سورہ یونس کے اندر فرعون نے کیا کیا تھا سورہ یونس کے اندر آتی ہوں. سورہ یونس سورہ یونس کی آیت نمبر ہے 90. یہاں سے پورا قصہ شروع سے چل رہا ہے صحیح ہے بہت بڑا قصہ ہے ٹھیک. یہاں سے دیکھیں جب موسیٰ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. موسیٰ نے جواب دیا تم لوگ حق کے آنے کے بعد اسے جادو کہہ رہے ہو کیا یہ تمہارے نزدیک جادو ہے جبکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. پھر ان لوگوں نے کہا یہ پیغام اس لیے لائے ہو کہ ہمیں باپ دادا کے راستے سے منحرف کر دو. تم دونوں کو زمین میں حکومت اور اقتدار مل جائے یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو.
ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اور فرعون نے کہا تمہارے ہوشیار ماہر جادوگروں کو میرے پاس حاضر کرو۔ یہ پھر سارا وہ والا واقعہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ جو ہے نا سارا وہی بیان کیا گیا فرعون کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آئے 90 کی آیت میں، اللہ نے کیا کیا تھا کہ اللہ نے نا حضرت موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو اور نماز قائم کرو، مومنین کو بشارت دو۔ اور موسیٰ نے کہا پروردگار تو نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو زندگانی دنیا میں اموال عطا کیے ہیں، خدایا تیرے راستے سے بہکائیں گے، خدایا ان کے اموال کو برباد کر دے، ان کے دلوں پر سختی نازل فرمائی، یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ پروردگار نے فرمایا تم دونوں کی دعائیں قبول کر لیں، تم اب اپنے راستے پہ قائم رہنا اور جاہلوں کے راستے کا اتباع نہ کرنا۔ پھر ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروا دیا اور فرعون اور اس کے لشکر نے عذرائے ظلم و تدی ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ وہ جب غرق آئی نے اسے پکڑ لیا تو اس نے آواز دی، اب فرعون نے آواز دی کہ میں اس خدائے واحدہ لا شریک پر ایمان لے آیا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لانے والے ہیں، اور میں اطاعت گزاروں میں ہوں۔ تو آواز آئی اب جب کہ پہلے نافرمانی کر چکا ہے تیرا شمار مفسدوں میں ہی ہو چکا ہے، یعنی اللہ نے نا اس کو چانس نہیں دیا، وہ مفسد ہی تھا۔ اور کیونکہ وقت نکل چکا تھا، توبہ کا لمحہ ختم ہو گیا تھا، لہٰذا دریا کی خطرناک موجوں نے نا کیا کیا کہ ان کو نا جو ہے نا اس فرعون کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے سارے لشکر کی۔ 92 93 میں یہ سارا لکھا ہوا سورہ یونس میں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہترین، اچھا ہاں، اور آج تمہارے بدن کو بچا لیتے ہیں۔ اچھا اس نے کیونکہ آخری وقت میں کہا تھا نا ایمان، وہ ویسے تو ختم ہو گیا، لیکن کیا ہوا کہ وہ جو ہے نا اس کا بے جان جسم تھا دریا سے باہر پھینک دیا، آج بھی اس کا جو ہے نا مجسمہ ہے تاکہ لوگوں کے لیے درس عبرت رہے۔ روایت یہ بھی کہتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ تھے نا، قصۃ تاریخ الانبیاء میں ہے، صحیح ہے، جب ہم فرعون نے اپنے آپ کو موت کے منہ میں دیکھا تھا نا تو کہا تھا میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لایا، تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ جبریل امین نے ایک زوردار مکہ مارا تھا فرعون کے منہ پر کہ جب تو نعمتوں میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت خدائی کا دعوے دار تھا اور مسلسل موسیٰ کی مخالفت کرتا رہا، وعدہ شکنی کرتا رہا اور اس بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتا رہا۔ اب جب ہر طرف سے راستے بند ہو گئے ہیں تو جھوٹے قول و قرار کی تکرار کر رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا فرعون والا قصہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو 3 فریزز بتائے تھے، یہاں پر آپ آؤ تو میں آپ کو واپس وہاں پر بتا دیتی ہوں۔ یہاں آئے، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ رکیے گا۔ دیکھیں، ولادت، بچپن، فرعون کے گھر میں ان کی پرورش، یہ ختم ہو گیا۔ مصر سے مدین گئے، پھر حضرت شعیب کے ساتھ زندگی گزاری، پھر وہاں سے پلٹے ہیں، پلٹ کے جب واپس آئے نا تو نبوت ملی ہے کوہ طور پر، مصر کی طرف واپس آئے ہیں، پھر فرعون اور فرعونیوں سے ان کا مبارزہ ہوا ہے، یہاں تک ہو گیا۔ پھر کیا ہوا، فرعون غرق ہو گیا۔ کہاں پر غرق ہو جاتا ہے، وہ جو ہے نا دریا نیل کے اندر، صحیح ہے۔ اس کے بعد نا حضرت موسیٰ لے کے نا اپنے ساتھیوں کو کہاں آ گئے تھے، بیت المقدس، فلسطین۔ اب نہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل، صحیح ہے، جو یہ پیروکار ہیں حضرت عیسیٰ کے، اب نہ ان کا جو ہے نا درگیری کا زمانہ، یہ 5ویں سٹیج ہے، صحیح ہے۔ اب میں ساری آیات وہ کروں گی، فرعون والی ختم ہو گئی ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کی قوم کا کیا ایونٹ ہوا، صحیح ہے۔ وہاں پر سے شروع کرتے ہیں 5ویں فریزز سے۔ جب نا ان کا تخت الٹ گیا نا، فرعون کا تختہ الٹ گیا اور نہ فلسطین لے کے حضرت موسیٰ ان کو آ جاتے ہیں، تو حضرت موسیٰ نا ان کو لے کے آنے کے بعد نا کیا ہوا کہ جو لوگ جو ان کے ساتھ آ گئے تھے نا وہ سارے ان کو کیا ہوا تھا، وہ سارے کیا ہوتے ایمان لے کے آئے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ نے نا فرعونیوں کو 40 سال تک نا دعوت توحید دی، لیکن وہ کیا کرتے تھے، بت پرستی، شخصیت پرستی سے نہیں باز آ رہے تھے، شخصیت پرستی فرعون کو پوجا کر رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے نا بہت دفعہ حضرت موسیٰ کا دل توڑا، اور جب وہ بالکل باز نہیں آئے نا تو حضرت اللہ نے کیا کیا کہ فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نا نجات دے دی اور ان پر عذاب کر دیا۔
حضرت موسیٰ نا آئین ابراہیم کے پیروکار تھے، اور بنی اسرائیل جو تھی نا اسی آئین کی تبلیغ کرتی تھی اس زمانے میں۔ اس زمانے تک نا حضرت موسیٰ پر کوئی کتاب نہیں آئی ہوئی تھی، اور جب پھر کیا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ پر جو کتاب آئی ہے نا، حضرت موسیٰ نے جب ان کو فلسطین لے کے آئے نا، تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میں نا اب اللہ کے پاس جاتا ہوں، کوہ طور جاتا ہوں تاکہ احکام شریعت حاصل کروں، یعنی توریت کو لے کے آؤں۔ حضرت موسیٰ نا اپنے بھائی حضرت ہارون کے حوالے ان کو حوالے کر کے نا کوہ طور چلے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل جو لوگ تھے نا، 40 دن کا یہ ٹائم تھا ٹوٹل، 30 دن کا وہ وظیفہ کرنا تھا، 40 دن وہ وہاں پر رکے۔ ان میں نے ایک شخص تھا موسیٰ بن ظفر، جس کو سامری کہتے ہیں۔ یہ ایک قبطی فرونی تھا، صحیح ہے، یہ وہی تھا جس کی نا فرونی جس کے ساتھ درگیری میں مدد کی تھی، اسے گھونسا مار کر قتل کر دیا تھا۔ یہ نا سامری کے نام سے مشہور تھا۔ جب حضرت موسیٰ جانے لگے نا تو اس نے کیا کیا، حضرت موسیٰ کے پیر کی خاک کو لے لیا، اور خاک کو لے کے نا اس نے ایک نا مجسمہ بنایا سونے کا، بچھڑا، اور بنانے کے بعد اس نے کیا کیا، سورہ بقرہ کے اندر بہت ساری آپ کو آیات ملیں گی، صحیح ہے، اس نے بچھڑا بنایا، اور بچھڑا بنانے کے بعد نا اس نے جو تھی نا حضرت موسیٰ کے پیر کی خاک اس بچھڑے پہ ڈالی، اس بچھڑے نے نا بولنا شروع کیا۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ جو لوگ، جب حضرت ہارون نے ان کو بہت دفعہ روکا، لیکن کیا ہوا کہ وہ جو حضرت موسیٰ نہیں تھے نا، وہ لوگ حضرت ہارون کی سن نہیں رہے تھے، اور ان کو قتل کی دھمکیاں دیتے تھے، اور حضرت ہارون نہیں چاہتے تھے کہ کچھ فساد مچے ان میں، وہ حضرت موسیٰ کا ویٹ کر رہے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ سامری نے نا قوم کو گمراہ کر دیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 سے 90، ٹھیک ہے، آ جائیں، سورہ طٰہٰ میں اس کا پورا ذکر ہے، آ جائیں یہاں پہ، آیت نمبر ہے 89، ٹھیک ہے، 85 سوری۔ سامری نے جب، صحیح ہے، یہاں پر پورا واقعہ لکھا ہوا اوپر سے، صحیح ہے، موسیٰ تمہیں قوم کو چھوڑ کر جلدی آنے میں کس شے نے مادہ کیا؟ اچھا، حضرت موسیٰ جب گئے نا تو اس کے بعد قوم کا امتحان لیا گیا، سامری نے انہیں گمراہ کر دیا تھا 85 میں، اور یہ سن کر موسیٰ اپنی قوم کی طرف محزون اور غصے میں بھرے ہوئے پلٹے اور کہا، قوم، کیا میں نے تمہارے رب نے اور تم سے بہترین وعدہ نہیں کیا تھا کہ کیا تم اس عہد میں کچھ زیادہ طول ہو گیا ہے، یا تم نے یہی چاہا کہ تم پر پروردگار کا غضب وارد ہو جائے، اس لیے تم نے میرے وعدے کی مخالفت کی؟ قوم نے کہا، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ ہم پر قوم کے زیورات کا بوجھ لاد دیا گیا تو ہم نے اسے آگ میں ڈال دیا، اور اس طرح سامری نے بھی اپنے زیورات کو ڈال دیا۔ پھر سامری نے ایک مجسمہ گائے کے بچے کا نکالا جس میں آواز بھی تھی، اور کہا کہ میں تمہارے اور موسیٰ کا خدا ہوں، جس سے موسیٰ غافل ہو کر اسے طور پر ڈھونڈنے چلے گئے ہیں۔ کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ یہ نہ کہ ان کی باتوں کا جواب دے سکتا ہے، نہ ہی کسی نقصان یا فائدے کا اختیار رکھتا ہے؟ تو ہارون نے ان لوگوں سے پہلے ہی کہہ دیا کہ اے قوم، اس طرح تمہارا امتحان لیا